17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستان و شجاعت۔ دو چاند قسط نمبر 16 حصہ دوم۔ ایک روز دوپہر کے وقت رانی طاہرہ کے پاس بیٹھی تھی اور طاہرہ کپڑے سی رہی تھی۔ لادی نے اس سے کہا، طاہرہ میری ایک بات مان لو۔ طاہرہ نے میں نے خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مان لوں؟ لادی، تم میرے کہنے سے آج شلوکا اور ساڑی پہن لو۔ طاہرہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، راجہ دہر کے بھیجے ہوئے ساڑیاں اور شلوکے؟ لادی نے جلدی سے کہا، نہیں، ان کے بھیجے ہوئے نہ پہنو، بلکہ میرے بالکل نئے شلوکے اور نئے ساڑیاں جن کو میں نے آج تک پہنا تو کیا بجائے خود ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، ان میں سے پہن لو۔ طاہرہ نرم پڑ گئی۔ اس نے کہا، رہنے بھی دو رانی، کل یہ میرے ہی کپڑے تیار ہو جائیں گے۔ لادی، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ تمہارے کپڑے میلے ہو گئے ہیں۔ طاہرہ، اور کس وجہ سے؟ لادی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کپڑے پہن کر تم کیسے معلوم ہوگی۔ طاہرہ نے مسکرا کر کہا، خوب، یہ کیا سوجی ہے تم کو؟ لادی نے عاجزی کے لہجے میں کہا، یہ میری تمنا ہے، تم اسے پورا کر دو۔ تمہارا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، ذرا کی ذرا پہن کر پھر اتار دینا۔ طاہرہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے تیار کیے ہوئے کپڑے پہن لیں تو کیا آپ منظور کر لیں گی؟ لادی، بڑی خوشی سے، بلکہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ تمہارے میلے ہی کپڑے پہن لوں۔ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر، یہ میلے نہیں ہیں بلکہ نئے پہننا۔ لادی، ہاں، پہن لوں گی۔ اچھا، تو میں تمہارے واسطے شلوکا اور ساڑی لاؤں؟ طاہرہ، رانی صاحبہ، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے کسی حکم کو اس وجہ سے نہیں ٹال سکتی کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ لادی، یہی حال میرا ہے، میں حکم نہیں دے رہی ہوں بلکہ گزارش کر رہی ہوں۔ طاہرہ، اچھا، لے آئیے۔ لادی خوش ہو کر اٹھی اور چلی گئی۔ طاہرہ پھر سینے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لادی نہایت بیش و قیمت شلوکے اور ساڑی اور جگمگانے والی جواہرات کے زیورات لے آئی۔ اس نے کہا، لو، پہن لو طاہرہ۔ طاہرہ نے پہلے کپڑوں کو دیکھا، پھر لادی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، کیسے پہن لیں ایسے طاہرہ؟ میں بیچاری تو نہیں، انہیں پہننا ہی نہیں جانتی؟ لادی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پہناؤں گی اپنی بہن کو۔ طاہرہ نے کپڑے اتارے اور لادی نے شلوکا پہن کر ساڑی باندھنے شروع کی۔ وہ ساڑی باندھتی جاتی تھی اور مسکراتی جاتی تھی۔ آخر ساڑی باندھ کر اس نے زیورات پہنائے۔ ان کپڑوں میں وہ بالکل پری معلوم ہونے لگی۔ اس کا حسن چار چاند ہو گیا۔ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمکنے لگا۔ لادی نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اس سے جا لپٹی اور بے اختیار اس کا منہ چوم لیا۔ طاہرہ شرما گئی اور اس نے لادی کی طرف دیکھا۔ وہ کسی قدر مسحور ہو رہی تھی، لہذا اس نے کہا، غلطی ہو گئی ہے بہن، مجھے معاف کر دو۔ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ کو یہ سوجی کیا؟ لادی، ذرا آئینے میں دیکھو کہ تم کیا بن گئی ہو۔ وہ طاہرہ کو کھینچ کر آئینے کے پاس لے گئی۔ طاہرہ نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ وہ خود کو دیکھ کر خود ہی حیران ہو گئی اور شرماتے ہوئے آئینے کے پاس سے ہٹ گئی۔